अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की जो वीडियो मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। आज मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगी, मैं अपनी रियल स्टोरी बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। अच्छा, मैंने बहुत टाइम पहले की ये बातें सुनी थी और पढ़ी भी थी, देखी भी थी, सब कुछ किया था कि बेटियां जो होती हैं वो बोझ होती हैं ना। सुना था लेकिन पता नहीं था कि हाँ वाकई ऐसे ही होता है क्या। हम लोग 6 बहनें हैं और मेरे भाई दोनों छोटे हैं। मेरे माँ बाप ने क्या कुछ सहा, क्या कुछ बर्दाश्त किया, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मुझे तब पता चला जब जब मेरे ऊपर खुद बीती ये चीज़ ना। तो उनकी 6 बेटियाँ थी और मेरी तो सिर्फ़ 2 बेटियाँ थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान के ऊपर टाइम नहीं आता ना तो हमें पता नहीं होता। तो मेरे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी परवरिश की, बहुत अच्छे घरों में शादियाँ की, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। आज तक सब कुछ मिला, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे सबसे बड़ी बात जो है ना कि मेरे माँ बाप की परवरिश बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे बच्चे 3 साल के बाद हुए थे और रीज़न भी मैंने अपने एक व्लॉग में बताई थी कि रीज़न क्या थी। अच्छा, जब मेरे 3 साल के बाद बच्चे हुए तो सबको यही था कि हाँ बेटा होगा ना। अच्छा, मेरे ससुराल में ना बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये नहीं कि बेटियों से प्यार नहीं किया जाता, लेकिन उन लोगों को यही होता है कि हाँ मतलब बेटा ही होना चाहिए, पहला जो है ना वो बेटा होना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है हम लोग इस तरह के टाइम से गुज़रे थे तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि हाँ बेटी है या बेटा। मुझे इतना था कि बस अल्लाह पाक ने ना मुझे औलाद से नवाज़ दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है ना। क्योंकि एक वो जो नाउम्मीदी थी ना वो थी, और जब अल्लाह पाक ने उम्मीद दे दी तो वो मेरे लिए बहुत कीमती टाइम था कि हाँ अल्लाह पाक ने चलो मुझे औलाद वाला बना दी, हमें दुनिया के साथ चलने वाला बना दिया दोनों को ना। तो जब ये था कि मेरी बेटी पैदा हुई, जब मुझे पता चला कि हाँ मतलब बेटी है, तो क्या हुआ कि सब ने कहा अच्छा बेटी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हर चीज़ की ना। जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा सबको जल्दी होती है कि हाँ जल्दी से पूछा जाए, जल्दी से डॉक्टर से पूछा जाए क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं बताओ तो इन लोगों को ये होता है कि पता नहीं क्यों तो छुपा रही हैं ना ये। तो वो क्या था कि इन लोगों ने पहले पिछवा लिया कि हाँ क्या है बेटी है या बेटा है। पता चल गया कि बेटी है। बहुत सारी चीज़ें सुनने को, किसी ने कहा हाँ चलो ठीक है सही है ऐसे है। चलो किसी ने दिलासा दे दिया, किसी ने बोला कि हाँ बेटा होना चाहिए था। चलो पहली दफ़ा मतलब वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा जो है ना वो हम लोगों ने खुद ही किया, मियाँ बीवी ने, कि चलो शुक्र है अल्लाह पाक का ने हमें अल्लाह ने औलाद तो दे दी ना। जब थोड़ा सा टाइम आगे गुजरा अल्लाह ने बेटी दी। सब ने प्यार किया, ये नहीं मैं कहती कि किसी ने प्यार नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे थे। मेरी बेटी से सब ने बहुत प्यार किया। ये नहीं कि वो बेटियों से प्यार नहीं करते, लेकिन ये होता है कि हाँ बेटा ज़रूरी है हो। तो अच्छा, जब थोड़ा सा टाइम गुजरा अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी बेटी दी और दूसरी बेटी की दफ़ा मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो थी ख़राब हो चुकी थी। 8वां मंथ था और मुझे इन लोगों ने अपनी अम्मी के घर भेज दिया। तो मैं अपनी अम्मी के पास चली गई थी रहने के लिए अपना टाइम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई सँभालने वाला नहीं होता तो आपको आपकी माँ तो है आपको देखने वाली ना। मुझे तकरीबन ज़्यादा टाइम वहाँ पे भेज दिया गया कि हाँ वहाँ पे चली जाओ, आपकी अम्मी आपकी देखभाल कर लेंगी ना, आपकी बहनें भी हैं, चलो सारा। मैं वहाँ पे चली गई अपनी बड़ी बेटी को लेके। अब क्या था वहाँ पे जाके जब थोड़े से दिन रह गए थे कि मुझे मतलब मेरी प्रेगनेंसी में, तो मुझे पता चला कि हाँ बेटी है ना। और मैंने जब कॉल करके बताई कि बेटी है तो क्या आगे से रिस्पॉन्स आया कि फ़ोन उसी वक़्त बंद हो गया ना कि बेटी है ना। मुझसे बात नहीं हुई। मैं बताऊँगी नहीं कि कौन था और किसने ऐसे फ़ोन भी बंद किया, मेरा शोर नहीं था, बस ये बताऊँगी। तो यकीन करें कि उस वक़्त मेरा इतना ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि एक जो दिल टूटता है ना वो टूटा था ना। मैंने कहा ये क्या मतलब मुझे अल्लाह ने इतनी ज़्यादा तो नहीं दे दी बेटियाँ, बेटी तो दूसरी ये पता चला। अभी तो कुछ पता भी ना, डॉक्टर कह रही है ना, ये तो नहीं पता कि हाँ दूसरी बेटी ही है ना। लेकिन क्या था कि मुझसे बात ही नहीं की, मेरा फ़ोन बंद कर दिया, मुझसे बात नहीं की। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मतलब मैं रोती रही। मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम चुप हो जाओ, मेरी 6 बेटियाँ हैं। मेरी अम्मी जानती थी कि ये कंडीशन जो इसके साथ चल रही है वो मेरे साथ चल चुकी है ना। मेरी अम्मी को पता था क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें फ़ेस की हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं है,
تم لوگ بھی تو ہو نا، تو میں نے تو کبھی نہیں آپ لوگوں کو بوجھ سمجھانا تھا، دیکھو تم مطلب پریشان نہیں ہو، جو اللہ پاک نے تمہارے لیے بہتر کیا ہے وہی ہوگا۔ اصل میں یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں چھوٹی تھی، میرے سب بہنوں کے ماشاءاللہ الحمدللہ بیٹے ہیں سب کے، اور یہاں سسرال میں بھی بیٹے ہی تھے، اور میں پہلی تھی ایسی کہ جس کی بیٹیاں تھیں نا، اور سب کو یہی ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کی بیٹیاں ہیں تو اس کی طرف بھی اب بیٹیاں ہی ہوں گی نا۔ بہت سارے رشتے ایسے تھے جنہوں نے یہ بات بولی تھی نا۔ تو کیا ہوا کہ جس وقت میری بیٹی دوسری پیدا ہوگی، میں امی کے پاس ہی تھی، اور میں بہت ٹائم تقریباً میں نے 3 منتھ اپنی امی کے پاس گزارے تھے، اور یہاں سے مجھے کوئی انسان ایک بھی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں گیا۔ مطلب میری سیزر کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے، میں ایک اتنے بڑے ٹائم سے گزری ہوں، یہاں تک کہ کسی نے میرے شوہر کو بھی میرے پاس جانے نہیں دیا، مطلب کوئی انسان گیا ہی نہیں ہے میرے پاس، دیکھا تک نہیں مطلب میری بیٹی کو نا۔ میں اپنی امی کے گھر 3 مہینے رہ کے آ گئی، واپس آئی تو جو ہے سب نارمل تھے، سب ٹھیک تھے، کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی کسی کی، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس قصور کیا تھا کہ میری دوسری بیٹی ہوئی ہے نا، یہ قصور تھا میرا نا۔ میں آ گئی واپس، سب کچھ چلتا گیا نارمل، میں اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہاں بات ضرور کی، دکھ بھی بہت ہوا، لیکن کیا تھا کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، ظاہر سی بات ہے۔ ٹائم گزرتا گیا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جب تیسری دفعہ میں پریگننٹ ہوئی تو کیا ہوا کہ پھر ایک دفعہ میرے لیے مشکل ٹائم آ چکا تھا کہ ہاں اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پھر وہی کشمکش میں دن گزرتے جا رہے تھے بہت ٹائم، کیونکہ آلریڈی میں 2 دفعہ اس پیریڈ سے گزر چکی تھی، کیونکہ میری جو فیملی ہے اس میں زیادہ لڑکے ہی تھے، سب کے لڑکے ہی تھے، تو سب کو یہ تھا کہ ہاں اس کی لڑکیاں ہو رہی ہیں، اور میرے لیے نا وہ ٹائم بہت مشکل، کیونکہ جب انسان کو خود محسوس نہیں ہوتا، اوپر والے جب بولتے ہیں نا تو وہ چیز بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا۔ پھر کیا تھا کہ جب ٹائم گزرتا گیا میں نے ہر قدم پہ ہر وقت میں اللہ کے آگے روئی، جتنا وہ ٹائم ہوتا ہے نا ایک پیگننسی کا نا، میں مطلب اتنی زیادہ میں ایک سائیکو ہو چکی تھی نا کہ ہر وقت بس اللہ کے آگے مطلب روتی رہتی تھی، رات کو اٹھتی تھی تو میں بس روتی تھی صرف، اور کچھ نہیں کرتی تھی، جائے نماز پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی، اللہ سے مانگا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ایک دفعہ بیٹا دے دے، مطلب مجھے نہیں تھی یہ چیز، مجھے اتنا ہی بہت تھا کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے، لیکن یہ میرے شوہر کو بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہیں نہ کہیں انسان آ کے دوسروں کے باتیں میں آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، کتنی دیر اپنے آپ کو اس طرح دور رکھ سکتا ہے نا۔ وہ مجھے نہیں کہتے تھے کہ ہاں بیٹا ہی ہونا چاہیے، وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں، اللہ پاک نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو کیا ان کا نصیب ہے، کچھ نہیں ہوتا نا، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو ان کے دل میں بھی تھی یہ بات کہ ہاں بیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ باقی بھائیوں کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تھا کہ وہ ٹائم اتنا مشکل تھا نا، مجھے ان سب نے ایک سائیکو بنا دیا تھا، میں ایسی ہو چکی تھی کہ مطلب بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک پاگل انسان ہو چکا ہوتا ہے نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیسے ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہوگا، کیونکہ سب نے یہ اپنے دماغ بنائے ہوئے تھے کہ یہ تیسری بھی اس کی بیٹی ہی ہے نا، یہ اب بھی اس کی بیٹی پیدا ہوگی نا، سب نے اپنے دماغ میں ایک وہ فلم بنا لی تھی کہ ہاں یہ بھی اس دفعہ بھی بیٹی پیدا کرے گی نا۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تھا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندی 9 مہینے سے بیٹھ کے رو رہی ہے، اس ٹائم پہ میرے اپنوں نے، میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، میری ماں نے، مطلب میرے جتنے بھی میکے والے ہیں سب نے میرا اتنا زیادہ ساتھ دیا تھا نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم میں بھائی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انوالو نہیں ہوتے، لیکن میرے بھائی چھوٹے تھے، اس کے باوجود وہ مجھے فون کر کے پوچھا کرتے تھے، مجھے تسلی دیا کرتے تھے۔ اس سارے ٹائم پہ میرے ماموں نے میرا بہت ساتھ دیا، ماموں مجھے بولا کرتے تھے کہ بیٹا پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے دیکھنے والا، کیونکہ سب کو پتہ تھا نا کہ میری کیا کنڈیشن ہے اور میں کس کنڈیشن سے گزر رہی ہوں نا، تو وہ مجھے تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ پریشان ہو، کیونکہ اس دفعہ میں نے اپنا الٹراساؤنڈ نہیں کروایا تھا، مجھے یہی تھا کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ جو میرے نصیب میں لکھا ہے اللہ پاک نے مجھے وہی دینا ہے، لیکن باقی لوگوں نے میرا الٹراساؤنڈ کیا ہوا تھا نا، کیونکہ سب کو پتہ تھا اس دفعہ بھی بیٹی ہی ہے نا۔ تو جب میرا سیزر کا ٹائم ہوا، ہم لوگ ہاسپٹل گئے، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، میری ساس جو ہیں وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی تھی، تو ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ بیٹا ہوا ہے نا سلمیٰ کو، تو میری ساس نے اسی وقت فون کر کے میری بہن کو بتایا کہ اس طرح بیٹا ہوا ہے، مبارک ہونا، تو انہوں نے فون بند کر دیا،
اور میری بہن کو مطلب یقین نہیں آیا نا، اس نے دوبارہ سے پھر فون کیا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکا ہی ہے نا؟ تو میری ساس نے آگے سے بولا کہ ہاں میں نے خود دیکھا ہے، وہ باہر لے کے آئے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے، میں اسی لیے تو کیونکہ آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ اس نے بولا نہیں مجھے یقین نہیں آیا نا۔ تو یہاں تک ہمارے مطلب کنڈیشن تھی دونوں بہنوں کی اس وقت۔ تو اس کو تو الحمدللہ آتے ہی بیٹا ہو گیا تھا، لیکن وہ میری وجہ سے ہی پریشان تھی۔ پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا آپریشن تھیٹر میں کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر مجھے دکھائیں۔ انہوں نے بولا کہ آپ کو مجھے پہ یقین نہیں ہے، آپ اس طرح کی کنڈیشن میں ہو تو آپ مطلب پھر بھی یہ بات کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں مجھے یقین ہے آپ میں، لیکن مجھے آپ ایک دفعہ دکھا دیں، بس میں دیکھنا چاہتی ہوں نا۔ جب انہوں نے مجھے دکھایا تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں واقعی بیٹا ہے، مطلب یہاں تک میں اس کنڈیشن میں تھی تو مجھے ڈاکٹر کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے دکھائیں گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی لڑکا ہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد میری سسٹر نے میری امی کو، میرے بھائیوں کو، سب کو فون کر کے بتایا۔ اور جو ایک میری سسٹر باہر ہوتی ہیں تو وہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہ ہی بیٹھ گئی نیچے نا، مطلب جہاں پہ کھڑی تھی اس نے فون سے وہاں پہ نیچے بیٹھ گئی۔ اور اسی وقت وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہوں۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جو انسان کا پیار کرنے کا ایک وہ کسی کے ساتھ اظہار ہوتا ہے نا، مطلب ہم لوگ اتنی اٹیچ ہیں نا سب بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایک بہن کا دکھ ہے تو وہ دوسری کا بھی ہے۔ ہم سمجھتی ہیں اگر دوسری کا دکھ ہے تو وہ میرا بھی وہی ہے نا۔ بہرحال میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں آج جتنا شکر اپنے رب کا ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں بھی دے دی ہیں، اللہ پاک نے مجھے بیٹا بھی دے دیا۔ میرا یہ اپنی سٹوری بتانے کا آپ لوگوں کو صرف یہی مقصد تھا کہ دیکھیں آپ لوگ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو اتنا مجبور مت کریں، آپ لوگ کسی کو پاگل بنانے کی حد تک مت جائیں، آپ لوگ کسی کو اتنا مجبور مت کر دیں، یہ رب کی ذات ہے دینے والی، یہ ہمارے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ پاک نے اپنے ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس نے اسی لیے یہ انسانوں کے ہاتھ میں ڈور ہی نہیں رکھی کہ آپ لوگ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا۔ سب بیٹیاں، سب مائیں، سب بہنیں بہت مطلب ان کو عزت دیں، پیار دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں، یا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ہاں بیٹی دیکھیں اگر آپ کے بیٹے خدا نخواستہ اگر برے نکل آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرو گے نا، اگر آپ کے خدا نخواستہ بیٹوں کی قسمت بری نہ نکل آتی ہے تو آپ پھر کیا کرو گے نا۔ پھر بھی ایک بیٹی جو ہوتی ہے نا ایک وہی سپورٹر بن کے ساتھ آپ کے کھڑی ہو جاتی ہے نا۔ آج کی میری ویڈیو تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی، سوری، بٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اینڈ سبسکرائب بھی کریں۔ میں صرف یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ مت سوچیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، باقی سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ چیز اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو پلیز ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔